مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات بآواز بلند والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق صلوات بآواز بلند پڑھ دیجئے خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے سادات اعظام نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد وآل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے ذرا مل کے بآواز بلند تر صلوات اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے سادات سے اجازت لے کے آج کی مجلس کا آغاز کرتے ہیں سید نجات حسین شاہ صاحب کی یہ 15ویں برسی ہے آپ اگر ان کے نام پہ ہی غور کر لیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے نام رکھ کے دنیا والوں کو بتا دیا نجات ملتی ہی حسین سے ہے سلامت ہے آپ نے غور فرمایا کہ نجات ملتی ہی حسین سے ہے اور ایام حسین آ رہے ہیں جو بندہ نجات چاہتا ہے وہ حسین کے دروازے پہ آ جائے اسے نجات مل جائے گی حسین کا تعلق کسی فرقے سے نہیں حسین کا تعلق انسانیت سے ہے جو بھی انسان ہوگا اور جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ محمد کی پہلی آیت ہے آپ نے اس کا ترجمہ سننا ہے انشاءاللہ آپ اردو زبان سارے میرے سے بہتر سمجھتے ہیں میں بالکل آسان لفظوں میں بیان کرنے لگا ہوں اللہ قرآن میں کچھ بندوں کے کافر ہونے کا اعلان کر رہا ہے اللہ اپنے بندوں کے کافر ہونے کا اگر آپ برا نہ منائیں تھوڑا سا آپ یہ گیپ فل کر دیں گے ویسے اتنی گرمی نہیں ہے غدیر پہ اس سے زیادہ گرمی تھی تو اگر آپ مہربانی فرمائیں گے تو ذرا مجلس میں کوئی فاصلہ نہ ہو بلا فاصل کے ماننے والے ہیں یہ آپ کی نوازش ہوگی آپ کے مہمان کی حیثیت سے آپ کو گزارش کی اگر آپ آجیں بہت شکریہ جناب بہت شکریہ مجلس کی روحانیت کے لیے ذرا مل کے بآواز بلند تر صلوات آپ سلامت رہیں بہت شکریہ آپ سب کا میں اب ترجمہ کرنے لگا ہوں آپ نے ذرا غور فرمانا ہے اللہ قرآن میں اپنے کچھ بندوں کے کافر ہونے کا اعلان کر رہا ہے اللہ کا قرآن میں بندوں کو کافر کہنا اس امر کی دلیل ہے دیواروں پہ لوگوں کو کافر لکھ دینے سے وہ کافر نہیں ہوتا کافر ہوتا ہی وہی ہے جسے اللہ قرآن میں کافر کہہ دے تو اب ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے کہ قرآن میں اللہ کسے کافر کہہ رہا ہے اور سادات اعظام مومنین کرام جسے اللہ کافر کہہ دے اس سے بڑا کافر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے الذین کفروا سورہ محمد ہے پہلی آیت اللہ کہتا وہ کافر ہو گئے ہوں گے نہیں ہو گئے انہوں نے کام کیا الذی صلہ ہے
انہوں نے کوئی کام ایسا کیا جس کے صلے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ کافر ہو گئے. پالنے والے کون کافر ہو گئے؟ سورہ محمد کہتے ہیں وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے ہیں. جو اللہ کی سبیل سے روکے. میں نے روایت نہیں پڑھی سادات اعظام، میں نے سورہ محمد کی پہلی آیت پڑھی ہے. قرآن کہتا ہے وہ کافر ہیں جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکے. فارس سے قرآن سے پوچھا گیا یہ سبیل کیا ہے جس سے روکو؟ اللہ اپنے بندے کو کافر کر دیتا ہے. میرے امام کہتے ہیں امت سبیل فی کتاب اللہ ہوا علی ابن ابی طالب. آپ نے غور فرمانا سبیل لقب ہے میرے مولا علی کا. قرآن میں تفسیر نور الثقلین اردو میں ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. جو بندہ جب جہاں جس وقت بھی سبیل سے روکے اللہ اسے کافر کہتا ہے. سبیل لقب ہے میرے مولا علی کا. تو پھر مرتضی پارا چنار میں ہزاروں کے اجتماع میں کہنے پہ حق بجانب ہے جو جب جہاں جس وقت بھی علی تک جانے سے روکے. کل بھی کافر تھا آج بھی کافر ہے. سبیل تو لقب ہے میرے مولا علی کا جو علی سے روکے. سادات میں جملہ کہوں جو جب جہاں جس وقت بھی علی تک جانے سے روکے وہ مقصر نہیں، وہ کافر ہے. اللہ اسے کافر کہہ رہا ہے. وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے. سبیل لقب ہے میرے مولا علی کا، اس لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. میں دوسری آیت پڑھنے لگا ذرا غور سے سنیے گا. یوم یعض الظالم علی یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت والے دن ظالم ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. ذرا غور فرمائیں. قرآن کی آیت پڑھیے سورہ فرقان کیا ہے. جو سبیل رسول کے ساتھ سبیل کو نہ مانے وہ ظالم ہے. جو سبیل سے روکے سارے بولے جو سبیل سے روکے وہ کافر ہے. سبیل لقب ہے میرے مولا علی کا جو بھی علی سے روکے. ہائے ہائے قرآن تو اسے کافر کہہ رہا ہے. یہاں سید نجات حسین شاہ صاحب نے آپ کو علی کا درس دیا ہے، دنیا والوں کو بتا دیا جو علی سے روکے کل بھی کافر تھا. ہاں جی بالکل آپ. اور میں قرآن سے پھر آیت پڑھتا ہوں سورہ آل عمران کی آیت پڑھتا ہوں. فَلَا إِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ. کہ اگر تم قتل ہو جاؤ یا تمہیں موت آ جائے، شرط کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی سبیل پہ مرنا. لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، سبیل الہی پہ تم مر جاؤ. قرآن کہتا مغفرت بھی تمہاری رحمت بھی تمہاری. تو سبیل کون ہے؟ مولا علی. تو قرآن تو تمہیں واضح کہہ رہے سورہ آل عمران میں علی کی ولایت اور محبت پہ مر جاؤ. مغفرت بھی تمہاری ہے رحمت بھی تمہاری ہے. میں آپ کو ایک بات سناؤں. آپ یہاں بیٹھے نا، میں سید شجاعت صاحب سے میں آپ سے دعا لینے کے لیے سادات اعظام سے دعا لینے کے لیے جملہ کہتا ہوں. یہاں پہ ایک ہی نام کے 5 بندے بیٹھے ہو نا، بھئی محمد نام کے، سعید نام کے، علی نام کے، میں آواز دوں علی بھائی تو جو علی ہوگا نا وہ میری طرف دیکھے گا. یہاں سادات اعظام بیٹھے ہیں، میں نام نہ لوں، میں خالی کہوں سید. جو سید ہوگا نا وہ میری طرف دیکھے گا. امام کہتے ہیں جب ذکر علی ہو رہا ہونا کوئی بندہ صدق کے دل سے یا علی کہے، عرش سے اللہ دیکھتا ہے، نجف سے علی دیکھتے ہیں. سلامت رہے. اللہ بھی کہتا ہے بول میرے بندے حق مولا حق مولا لا الہ مولا حق مولا حیدری.
आपको गदीर का माहौल बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो सही, हम जो कहते हैं ना दोनों हाथों को बुलंद करके, जो भी जाकिर आता है पंजाब से या कहीं से भी कहता है दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगाओ। वजह क्या है? इस मसले को हल किया अबू ज़र और सलमान ने। अबू ज़र कहते हैं सलमान जब भी नाम अली आता है तेरे हाथ बुलंद क्यों हो जाते हैं? सलमान कहते हैं इसलिए मैंने जो अलस्त में और गदीर पे अली की विलायत का अहद लिया, नाम अली सुनता हूँ हाथ उठा के तजदीद हो जाती है। यहाँ अली के नाम पे आप सलामत रहे, यहाँ दुनिया में अली के नाम पे हाथ वही उठाता है जो अलस्त में अली की विलायत का इकरार कर आया है। जिसने वहां नहीं किया वो यहाँ भी नहीं करेगा। सब मिल गए हैदरी अच्छा हैदरी चले मैं आपको एक और बात भी सुना देता हूँ। खुदा की कसम सादात आप गौर से सुने, अली ज़र्फ के मुताबिक अता होता है। जिसका जैसा ज़र्फ होगा उसे वैसा अली की मारिफत अता कर दी जाएगी। क्यों? मेरे इमाम तशरीफ फरमाते एक बंदा आया, आगे कहता अगर मैं या अली कहूं मुझे क्या सवाब मिलेगा? इमाम कहता तू एक दफा या अली कहेगा तुझे एक कुरान के खत्म का सवाब मिलेगा। दूसरा आया कि मैं या अली कहूं मुझे कितना सवाब मिलेगा? कहा तुझे 7 कुरान का सवाब मिलेगा। तीसरा आया कि मुझे कितना सवाब मिलेगा? कहा तुझे 70 कुरान का सवाब मिलेगा। चौथा आया कि तुझे 700 का मिलेगा। पांचवा आया कि तुझे 7,000 का मिलेगा। मुफद्दल कहते मौला एक को 1 कहा, एक को 7 कहा, एक को 70 कहा, एक को 700 कहा। वजह क्या है? इमाम कहते जिसका जितना ज़र्फ था उतना उसे बता दिया है। अली दौलत की वजह से नहीं मिलता, आदमी की वजह से नहीं मिलता कि ये साहिब दौलत है। नहीं, अली ज़र्फ की वजह से मिलता है। जिसका जितना ज़र्फ पाक होगा उसे उतना मारिफत अली अता कर दी जाएगी। अल्लाह कह रहा वो काफिर हो गए जो लोगों को अल्लाह की सबील से रोकते रहे। सबील मेरा मौला अली है, जो अली से रोके वो काफिर है। मैं सूरह ज़ुखरफ की 36 नंबर आज पढ़ने लगा हूं। यौमा याइशु अन ज़िक्र रहमान नुक़य्यद लहू शैतानन फहुवा लहू करीन। का जो बंदा भी रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ता है हम उस पे एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं। मैंने रिवायत नहीं पढ़ी, सूरह ज़ुखरफ की 36 नंबर आयत, 36 नंबर आयत है। का जो रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ता है नुक़य्यद लहू शैतानन, हम उसके ऊपर एक शैतान को मुकर्रर कर देते हैं। वहुवा लहू करीन, वो उसे घेर के रखता है, उसे पकड़ के रखता है। इन्नहुम ला यसुद्दूनहुम अन सबील, और उसका काम क्या होता है कि लोगों को अल्लाह की सबील से रोकता रहे। आपने गौर नहीं फरमाया, मैंने कुरान की आयत आपको सुना दी को जो रहमान के जिक्र से मुंह फोड़े। मेरे मौला से पूछा गया ये रहमान का जिक्र कौन है? मेरे इमाम फरमाते नहनो ज़िक्रुल्लाह रहमान, हम 14 ही रहमान का जिक्र है। रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ा, और सूरह ज़ुखरफ है 36 नंबर आयत है। अल्लाह उसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देता है। उस शैतान का काम क्या होता है? लोगों को अल्लाह की सबील से रोकना। मालूम हो गया जो जिक्र से रोके वो भी शैतान
جو سبیل سے روکے وہ کافر ہے، مشرک ہے، ظالم ہے۔ خدا کی قسم سرکار نے فرمایا تھا دنیا والو جو بندہ بھی علی کی ولایت میں شک کرے گا وہ یہودی ہو کے مر جائے گا۔ نعرہ حیدری! اور خالی الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ہے، وہ کافر نہیں ہوتا۔ آگے سورہ محمد کیا کہہ رہی ہے؟ اضل اعمالہم، جو علی سے روکے گا اللہ کہتا اس کے عمل بھی برباد کر دوں گا۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، بس آپ نے میری طرف دیکھنا، وہ ملانگے ہمیں آپ کرنے دے جو کر رہے ہیں۔ وہ علی سے جو روکے وہ کیا ہے؟ ایک دفعہ بتا دو پھر نہیں پوچھوں گا۔ جو علی سے روکے قرآن اسے کیا کہتا ہے؟ کافر کہتا ہے۔ کبھی آپ نے غدیر پہ کافر دیکھے ہیں؟ اور فرمایا ویسے میں نے تو یہی سن رکھا تھا کہ غدیر پہ تو سارے رضی اللہ تھے، یہ اللہ کی نے کافر کہہ رہا ہے۔ بھئی اللہ نے قرآن کی آیت بھیجی ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے رسول آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ کیوں مایوس ہو گئے؟ کہ تو نے علی کا ہاتھ بلند کر کے اعلان ولایت علی کر دیا، تو پھر مرتضی یہاں پارا چنار میں کون ایمرجنسی میں جملہ کہنے لگا ہے جو بندہ بھی علی کی ولایت سے مایوس ہو گیا وہ بھی قرآن کی روح سے کافر ہو گیا ہے۔ نعرہ حیدری! فاندی نوکو نعرہ حیدری! آپ نے غور فرمایا؟ میں نے قرآن کی آیت سنائی ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا کافر مایوس ہو گئے، تو غدیر پہ تو کافر تھا ہی کوئی نہیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ غدیر پہ تو سہارے حاجی تھے، حاجی ہوتا ہی وہی ہے جو مسلمان ہو، تو پھر اللہ کافر کسے کہہ رہا ہے؟ نہیں اگر تو میں آپ کو قرآن کی آیت ایک اور سناتا ہوں، کیونکہ میں روایت سے نہیں بات کرتا۔ کہتے ہیں جی راوی ٹھیک نہیں ہوتا روایت کا، اور قرآن کا راوی تو ٹھیک ہے نا۔ قرآن کا راوی کون ہے؟ حضرت جبرائیل۔ قرآن والوں یاد رکھو جو قرآن کا راوی ہے، قرآن لانے والا ہے، علی کے در پہ کبھی چکیاں چلاتا ہے، کبھی یتیم بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی اسیر بن کے، حد ہو گئی ہے، کبھی تو درزی بن کے بھی آ جاتا ہے۔ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یار یہ جو میں آپ کو قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں، مجھے جلدی بھی پڑی ہے لیکن بات بھی پوری کرنی ہے۔ قرآن ہدایت کرتا کہ نہیں کرتا؟ سارے بتاؤ قرآن ہدایت کرتا ہے؟ میں قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں، ان ھذا القرآن ھو یہدی للتی ہی یا اقوم۔ قرآن کہتا میری ہدایت کبھی نہیں، اقوم ہے۔ قرآن اقوم ہدایت کرتا ہے، قرآن بھی ہدایت کرتا ہے، 14 بھی ہدایت کرتے ہیں۔ آپ سید نجات حسین شاہ صاحب کی برسی پہ آئے ہیں۔ سید ہوتا ہی وہی ہے جو نجات کا ضامن ہو جائے۔ ہائے 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 ہائے، جو اولاد کو مانے گا وہی بڑوں کو مانے گا، جو عظمت سادات کا قائل ہوگا وہی شیعہ کہلائے گا، جو سادات کا دشمن ہے اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن ہدایت کرتا ہے، 14 بھی ہدایت کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اسے کمپیریزن آپ نے کرنا ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھنے والے بزرگ بیٹھے ہو، اردو جو سمجھ رہا وہ بولے گا۔ قرآن بھی ہدایت کرتا ہے، 14 بھی ہدایت کرتے ہیں، لیکن دونوں کی ہدایت میں فرق یہ ہے قرآن فقط راستہ دکھاتا ہے، 14 منزل پہ چھوڑ کے آتے ہیں۔ ابھی بھی غور نہیں فرمایا تو مجھے قرآن کی آیت پڑھنی پڑے گی۔ قرآن حکم دیتا ہے، 14 کر کے دکھاتے ہیں۔ قرآن نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، یہ حکم ہے۔ یہ جو آپ نے 2 رکعت 3 رکعت
4 रकत पढ़ी। ये किसने बताई? ये किसने बताई? मौला ने ना। तो फिर जो बोला वो जरूर बोलेगा, अहले बैत के बगैर कुरान कल भी काफी ना था। हाय हाय हाय, अहले बैत के बगैर कुरान काफी नहीं। कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, मोहम्मद ने पढ़ के दिखाई। कुरान ने कहा ज़कात दो, अली ने हालत रुकू में दे के बता दिया है। तो कुरान तो हुक्म देता है, 14 करके दिखाते हैं। कुरान लेना किससे चाहिए? मैं फिर आयत पढ़ूंगा, पहले बताओ कुरान लेना किससे चाहिए? मौलवी से या मौला से? चलो अच्छा हुआ सारे बोल पड़े। कुरान मौला से लेना चाहिए ना। मैं कुरान की गुफ्तगू करता हूं, कुरान को कुरान के वारिसों से लेना चाहिए। कुरान के वारिस कौन है? आप सलामत रहे। इस्लाम में शादी फिरके कितने हैं? 73। एक मेरे सामने बैठ के कह रहा है कि कुरान के वारिस मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं, बाकी 72 का क्या करें? जंग करें, लड़ाई करें, कत्ल गारत करें? नहीं, हम कुरान से पूछते हैं, तू बता तेरा वारिस कौन है? अच्छा, जो आयत पे सुभान, आप लोग जितने बैठे हैं ना, आपने सुभान अल्लाह मुझे नहीं करनी, आपने सुभान अल्लाह मुझे नहीं करनी। ये आपके दाएं तरफ एक फरिश्ता बैठा है जो नेकियां लिखता है। सुभान अल्लाह तस्बीह खुदा है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, ये फरिश्ता आपकी नेकी को लिख लेगा। कुरान को कुरान के वारिसों से लेना चाहिए। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तेरे वारिस कौन है? आयत पुकार उठी, सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने मुस्तफा बंदों को इस कुरान का वारिस बनाया। हमने मुस्तफा बंदों को कुरान का वारिस बनाया। एक बंदा सरकार दो आलम के पास आया, उसका नाम मैं नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? वो मैंने कोरोना वैक्सीन लगवाई है ना, फाइजर, ब्रिटिश ओवरसीज पाकिस्तानी, उसके इफेक्ट भी तो है ना। उसका साइड इफेक्ट ये हुआ, जो बंदा रसूल के पास आया उसका नाम मुझे भूल गया। आगे कहता या रसूल अल्लाह, ये मुस्तफा बंदे कौन है? जिसे उर्दू समझ आए उसका हाथ ना उठा, दुख होगा। कहा ये मुस्तफा बंदे कौन है? मुस्तफा उसे देख के कहते हैं, तू वो नहीं जिसने कुछ दिन पहले कहा था मुझे कुरान काफी है। हाय 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 हाय, नहीं समझ आई। मुश्किल कुशा हैदर मौला, हैदर मौला, हैदरी, अच्छा, पारा चनार का नारा पूरी दुनिया में मशहूर है। क्यों? मैं लंदन में रहता हूँ, तो लंदन में भी आपके पारा चनार के काफी लोग हैं वहां पे। तो जब नारा लगता ना, तो वहां पे ढीला नारा लगाए तो मैं कहता हूँ पारा चनार वालों, जब तुम्हारे पास पढ़ने जाता हूँ वहां तो बड़े नारे लगाते हो। तो आप यहाँ पे भी आपने ये मुस्तफा बंदे कौन है? मैं जल्दी खत्म करने लगाऊं। कहा ये मुस्तफा बंदे कौन है? कहा तू तो कहता था कुरान काफी है, अगर काफी है तो कुरान से पूछ ले ये मुस्तफा बंदे कौन है। कहता या रसूल अल्लाह, कुरान के साथ अमले मोहम्मद मुस्तफा भी जरूरी है। तब सीधे रास्ते आया, तब बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा। मुस्तफा आगे आगे, सहाबा पीछे पीछे, चलते चलते मोहल्ले बनी हाशिम में अली और बतूल के दर पे रख के मोहम्मद ने कहा, सहाबा ये वो दरवाजा है जहां मुस्तफा बंदे रहते हैं। अली बाहरा, हसन बाहरा, हुसैन बाहरा, हाथ पकड़ के कहा कुरान विरसा है, ये कुरान के वारिस है। अब मैं कुरान से पूछने लगाऊं, कुरान तू बता तेरे नजदीक काफिर कौन है? जिसे कुरान काफिर कहे। मैंने पहले 3 आयतें सुना दी, अब वो नहीं, अब वो आयत सुनाऊंगा जो आज सबको याद है। अल यौमा, सबको आती है। अकमलतु लकुम व अतममतु अलैकुम, दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। जो भी आपके पास आखिरी खतीब पढ़ेगा
آخری خطیب کا مطلب یہ ہے اس پہ مجلس تمام. اور فرما رہے ہیں آخر میں جو بھی پڑھے گا نا ذاکر اس پہ آ کے مجلس تمام ہو جائے گی. تمام کا مطلب ہے جس کے بعد کچھ نہ ہو. اللہ قرآن میں کہتا ہے غدیر پہ نعمتیں تمام. پارا چنار والوں غدیر کے بعد کوئی نعمت نہیں آنی. اللہ نے قرآن پہ مہر لگا کے کہہ دیا دین مکمل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئی. ایک بندہ آگے کہتا یا رسول اللہ نعمتیں تمام ہو گئی تو بتاؤ تو صحیح دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ محمد غدیر کے میدان پہ کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہی میرے بھائی علی کی ولایت ہے. ولایت علی نعمت الہی. جس کے پاس علی کی ولایت ہے اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور جو منکر ولایت علی ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں. جیسے ہی وہ بندہ آیا نا آ کے کہا نعمت علی کی ولایت, وہ دوڑ کے اپنے کچھ بندوں کے پاس گیا. وہاں پہ نا چھوٹا سا ٹولہ بنا کے کھڑے ہوئے تھے. وہاں جا کے کہتا رسول کہہ رہے ہیں جی سب سے بڑی نعمت, بولو تو صحیح, علی کا نام قرآن کا ثواب ہے. علی کا نام لینا ثواب نہیں, کیا ہے؟ عبادت ہے. آپ جتنے بندے بیٹھے ہو یا کیا کرنے آئے ہو؟ عبادت. شاہ جی آپ سے دعا لیتا ہوں, سید شجاعت حسین شاہ صاحب مولا ان کا سایہ سلامت رکھیں, ان سے دعا لیتا ہوں میں. آپ یہاں کیا کرنے آئے؟ عبادت. ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے ہمیں بنایا عبادت کے لیے. مصطفیٰ کہتے ہیں ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر بھی عبادت ہے. ہماری تخلیق کا مقصد بھی عبادت, علی کا ذکر بھی عبادت. تو تمہاری اپنی مرضی, گھنٹوں لگا کے عبادت کرو یا علی کہے کر عبادت کر لو. علی کا ذکر ثواب نہیں, عبادت ہے. اب جسے اچھی لگے بسم اللہ, جسے نہ اچھی لگے سو بسم اللہ. یہ حدیث مطلق ہے. مصطفیٰ نے فرمایا ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے. مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا یہاں لوگ تو عبادت ہے, یہاں لوگ تو باطل ہے. رکوع میں لو تب بھی عبادت ہے, سجدے میں لو تب بھی عبادت ہے, قیام میں لو تب بھی عبادت ہے, تشہد میں لو تب بھی عبادت. علی کا ذکر ثواب نہیں, کیا ہے؟ پھر بولو علی کا ذکر کیا ہے؟ ہاں جی, نعمت کون ہے؟ میرا مولا. نعمت میرا مولا علی. وہ جا کے کہتے ہیں رسول کہہ رہے ہیں سب سے بڑی نعمت علی کی ولایت. جب قرآن کی آیت نہیں مانتا انشاءاللہ اسے پہ قرآن کی مار پڑے گی. جب آگے بیٹھے لگا علی کی ولایت نعمت ہے. وہ کہتے ہیں ہم سے محمد کے بعد علی نہیں مانا جاتا, ہم نے محمد بڑی مشکل سے مانا, اب علی ہم پہ مولا ہو گیا, ہم علی کو نہیں مانیں گے. یہ کہہ کے ابھی بیٹھے ہی تھے جبرائیل قرآن کی آیت لے کے آ گئے. حبیب یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا فاکثرہم الکافرون. میرا حبیب یہ نعمت دیکھ کے پہچان کے نہیں مانتے, یہ سارے کافر ہو گئے. اب بتاؤ غدیر کے کافر کون؟ بتاؤ. مجمع بھی تھا رضی اللہ کا, اللہ بار بار کہہ رہا ہے یہ کافر ہو گئے. تو ڈھونڈو تو صحیح وہ کافر غدیری کافر کون ہے. میں نے آپ کے سامنے کوئی روایت نہیں پڑھی, قرآن کی آیت پڑھی ہے. جو علی سے روکے, ڈر کے نہیں بولنا, میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. جو جب جہاں جس وقت علی سے روکے وہ کافر ہے. جو رسول کے ساتھ سبیل یعنی علی کو نہ مانے وہ ظالم ہے. جو ذکر سے روکے گا اس پہ شیطان مسلط ہو جائے گا. جو انہیں علی سے روکے گا سبیل سے روکے گا.
اللہ اکبر. اچھا خالی اتنا کہا بس میں سمیٹنے لگا ہوں, میرے بعد اور بھی پڑھنے والے ہیں, زیادہ زحمت نہیں. وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکے. والذین آمنوا, وہ لوگ جو اب یہاں پارا چنار میں سید سردار بادشاہ کے حاری صاحب کے میاں صاحب کے دربار پہ بھی مجھے بتانا پڑے گا کہ ایمان کیا ہے. تو خدا کی قسم مجھے پھر مجلس سے پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے. سب ہے ازل سے لے کے شام ابد تک ایمان کل بھی علی تھا, آج بھی علی. ہوگا. نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے, علی کعبے میں آیا ہے, بتا کعبے کا کیا ہوگا. نعرہ ولایت علی. اچھا ویسے نمازوں میں علی آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. میں آپ کو قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں, کیا یاد رکھو گے. اس بھائی نے شعر نہ پڑھا ہوتا, میں قرآن کی آیت نہ پڑھتا. اللہ نے جنت کا وعدہ متقین سے کیا ہے, مسلین سے نہیں. مسلین کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. اللہ کا لعنت ہے ایسے نمازیوں پہ جو اپنی صلاۃ سے غافل ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں, صلاۃ سے غافل ہے. یہ صلاۃ کیا ہے؟ امام سے پوچھا گیا صلاۃ کیا ہے, امام کہتے ہیں ان الصلاۃ هو ولایت علی ابن ابی طالب. بات جلدی ختم کر دینا جناب, 5 منٹ میں ختم. والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان کون ہے, تو پھر ترجمہ کرو نا, وہ لوگ جو علی والے ہیں. مومن کے معنی کیا ہے؟ علی والے. تو آیت کا ترجمہ میرے مولا کا فرمان ذیشان چھٹے امام کا کہ مفضل جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آئے نا تو شیعو اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ دیا کرو اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے. اللہ بولتا ہے مگر علی والوں سے, بے ایمانوں کو تو وہ منہ نہیں لگاتا. یار میں اتنے بڑے مجمع میں پیغام دے دوں قرآن کی روح سے, اللہ نے نماز روزے کا حکم مسلمانوں کو نہیں دیا. شیعہ سنی سارے, جہاں تک میری آواز آ رہی ہے سارے سنو, اللہ نے نماز روزے کا حکم مسلمانوں کو نہیں ایمان والوں کو دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو روزے تم پہ فرض ہے. نماز ہے تو ایمان والوں کے لیے, روزہ ہے تو ایمان والوں کے لیے. ایمان کل میرا مولا علی ہے. تو یہ ترجمہ کرنے لگو, نماز ہے تو علی والوں کے لیے, روزہ ہے تو علی والوں کے لیے. تو پھر قرآن میں مرتضی جملہ کہے جب تک بندہ اقرار ولایت علی نہ کرے اللہ بندے کو نماز روزے کے قابل نہیں سمجھتا. اس نماز کو کیا سمجھے گا جو علی کی ولایت کے بغیر ہوگی. آپ نے غور فرمایا کہ نہیں؟ والذین آمنوا, وہ لوگ جو علی والے ہیں. شاباش, یہ بندہ صحیح بولا. وہ لوگ جو وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ, جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں. وَآمَنُوا, بس ختم ہوگی میرے سے عبادت, میں روایت نہیں, سورہ محمد کی آیت پڑھیں. وَآمَنُوا, پھر ایمان لائے کس پہ؟ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ, اس پر ایمان لائے جو ہم نے محمد پہ نازل کیا ہے. اب سارے بتاؤ فورم والے, محمد مصطفیٰ پہ کیا نازل ہوا؟ بولنا تو چاہیے, دبئی والے ہی بول پڑے. یہ جو میرے دوست دبئی سعودی عرب والے بیٹھے ہیں وہی بول پڑے. محمد مصطفیٰ پہ کیا نازل ہوا؟ بس قرآن. آپ کی یہ کہاں سے آواز آئی؟ اچھا وہ شاہ صاحب بولے, سید موسیٰ شاہ گلن صاحب بولے, ہائے ہائے
میں نے آیت پڑھنی ہے، مجھ سے پہلے آپ نے پڑھنا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا رسول پہنچا دے جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کیا ہے۔ بتاؤ پھر غدیر پہ کیا نازل ہوا تھا؟ اونچا بولو، کس کی ولایت؟ غدیر پہ نازل ہوئی۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ اردو پڑھنے والا آئے گا، انہیں سمجھ نہیں آئے گی، اللہ نے قرآن میں نشانی بھی بتا دی، نزل علی محمد، آگے نشانی بتا کے کہتا وَهُوَ الْحَقُّ، جو ہم نے محمد پہ نازل کیا وہی تو حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ حق کون ہے؟ سارے بولو حق کون ہے؟ مصطفیٰ کیا فرما گئے تھے؟ الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے۔ علی، اچھا حق کون ہو گیا؟ مولا علی۔ اللہ قرآن میں کچھ کہہ رہا ہے، ایک دفعہ پھر بتا دو، کیونکہ میں اب قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، کسی کو مکرنے نہیں دوں گا۔ حق کون ہے؟ حق کون ہے؟ علی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون، اللہ کہتا ہے خبردار، حق کو باطل کا لباس بھی نہ پہنانا اور حق کو چھپانا بھی نہیں۔ میں نے روایت نہیں پڑھی، قرآن کی آیت وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پتا بھی ہے کہ حق کون ہے۔ اللہ کہتا ہے حق کو چھپانا نہیں، تم جانتے ہو کہ حق کون ہے۔ میں جو پورے قرآن سے سوال کروں حق کون ہے؟ پتا ہے، جو پتا ہو کہ چھپائے وہی ظالم ہے۔ سب کو پتا۔ چلو یہ کیا تھی روایت؟ کہتے ہیں جی روایت کا راوی ٹھیک نہیں ہوتا، قرآن کا راوی تو ٹھیک ہے نا۔ میں قرآن سے پوچھنے لگا ہوں، قرآن تو بتا تیرے نزدیک حق کون ہے؟ قرآن کی تو مانو گے نا، سارے مانو گے قرآن کی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا جاءت سکرۃ الموت بالحق، اللہ کہتا آتی ہے موت حق کے ساتھ۔ آتی ہے موت حق کے ساتھ۔ موت کے ساتھ کوئی حق آتا ہے، موت کے وقت کوئی حق آتا ہے۔ حق کون ہے؟ تو موت کے وقت سرحانے مولوی آتا ہے، تو پھر پریشان کیوں ہو؟ میں نے روایت نہیں پڑھی، قرآن کی آیت ہے، موت کے ساتھ حق آتا ہے۔ حق میرا مولا علی ہے، جو بندہ بھی مرنے لگے گا سرحانے علی، جو چاہتے ہیں کورم والے، جو مولوی کے پیچھے نہیں لگے ہوئے، جو چاہتے ہیں، جو سید فقیر کے ماننے والے کے سرحانے علی آئے، وہ بولیں گے میرے ساتھ حق میرا مولا علی ہے۔ آتی ہے موت حق کے ساتھ۔ اچھا موت مؤنث ہے، موت مؤنث ہے، حق مذکر ہے۔ موت آتی ہے، موت آتی ہے، یہ جو موت میں تے ہے تانیث کی ہے۔ آخری جملہ مسائل میرے بھائی پشتوں میں پڑھ لیں گے، میں جملہ کہہ کے جانے لگا، موت مؤنث ہے، حق مذکر ہے۔ مذکر استعمال ہوتا ہے مرد کے لیے، قرآن کہتا ہے موت کے ساتھ کوئی مرد آتا ہے، موت کے وقت کوئی مرد آتا ہے۔ اب میں نے حدیث پڑھنی ہے، جو حدیث کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ حدیث میں ہے علی علیہ السلام کے بارے میں محمد مصطفیٰ نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا، کیا ہوگا؟ یعنی آخری جملہ جی، علم اسے دوں گا جو، میں تو بات تھا نہیں کورم والوں، بتاؤ سادات اعظام مومنین علم کسے ملا؟ مولا علی کو ملا۔ پکی بات، آخری جملہ ہے، علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ علم ملا بقول کورم والوں کے علی مولا کو۔ پکی بات، سوچ لینا۔ ایک بندہ آیا سرکار کے پاس، جس کا نام اس ویکسین کی وجہ سے مجھے بھول گیا ہے، کیونکہ نام لینا نہیں نا، میں امن کمیٹی کا
फेडरल वाइस चेयरमैन भी हूँ पूरे पाकिस्तान का, तो इसलिए मैं नाम ठाम नहीं लेता। मैं बिल्कुल वो बातें करता हूँ जो पढ़ी लिखी है। बंदा आगे कहता है या रसूल अल्लाह, अलम किसे दिया? मर्द को। मर्द कौन है? जिसके पास अलम है। देखा तो अलम बिला तशबीह अली के हाथ में। वो बंदा सीने पे हाथ मार के कहता है या रसूल अल्लाह, ये क्या कह दिया? मर्द फकत अली है, अली के अलावा कोई मर्द नहीं। ला फता इल्ला अली, कोई मर्द नहीं मगर अली। जब उस बंदे ने कहा ना कि अली को मर्द कह दिया, मैं मर्द नहीं, मेरी 2 बीवियां हैं, मेरे 13 बच्चे हैं, मुस्तफा कह जा बैठ जा, तेरी माँ तेरे गम में मातम करे। सुन, इन्नल फता कुल्लल फता मन काना फी कल्बिही विलायत अली के बने अभी जाल। मुस्तफा कहते मर्द होता ही वही है जिसके दिल में अली की विलायत है। सरकार की हदीस है, आप साहब पढ़े, मैं जाने लगा। इंगल फता कुल्लन फता मन काना फी कल्बिही विलायत अली इब्न अबी तालिब। का मर्द होता ही वही है जिसके दिल में अली। एक दफा सारे बोलो कोरम से आवाज गूंज के वो अफगानिस्तान से लेके यूरोप तक जाएगी। मर्द होता ही वही है जिसके दिल में अली हो। मुस्तफा की हदीस है, मन का